انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا، تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ وہ بولے، ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے، کہنے لگے، ابا جی، یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ ان کے والد نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا۔ قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا۔ اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھے، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا، اور کہنے لگی، آ بھی جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کے قمیض کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔
یوسف نے کہا یہ خود تھیں جو مجھے ورغلا رہی تھیں، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں۔